الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ درود پاک کی کثرت کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو روز رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو ایک خاص فضیلت یہ حاصل ہوتی ہے کہ ان کو مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہو کر سنہری جالیوں کے سامنے درود و سلام پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ انہیں مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں بیٹھ کر درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق اور شرف حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ درود پاک کی خاص بات ہے۔ لاہور میں میرے ایک جاننے والے بھائی ہیں، بلال بھائی، انہوں نے مجھے یہ بہار سنائی درود پاک کی کثرت کرنے والوں کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک ایمان افروز حکایت سناتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا، بہت لطف آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں ایک میاں بیوی رہتے تھے، دونوں کی شدید خواہش تھی کہ وہ مسجد نبی شریف میں حاضر ہوں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، انہیں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بڑے بیتاب رہتے تھے، اور ان کی دیرینہ خواہش تھی کہ اللہ کریم انہیں اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک روضہ کی زیارت کا بھی شرف عطا فرمائے، وہاں حاضری کا بھی شرف عطا فرمائے۔ روز رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے، تو اس مقصد کے حصول کے لیے دونوں نے پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ غریب آدمی تھے، اتنے امیر تو تھے نہیں، بڑی کوشش کی، بڑی جو ہے نا وہ کنجوسیاں کرتے، پیسے جمع کرتے، ایک ایک پائی کو جمع کرتے سال بعد یا کچھ عرصہ بعد جب انہوں نے پیسوں کو ٹوٹل کیا تو بمشکل اتنے پیسے تھے کہ جس سے صرف ایک بندہ عمرے پر جا سکتا تھا۔ اب بڑے پریشان، اب دونوں کی دلی آرزو تھی کہ دونوں ہی جو جانا چاہتے تھے اور اکٹھے جانا چاہتے تھے، دونوں کی خواہش تھی کہ ہم میاں بیوی اکٹھے ہی جانے کا ہمیں شرف حاصل ہو، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ لیکن اب بات یہ تھی کہ صرف ایک بندے کے پیسے تھے، اور وہ بھی اتنی مشکل کے بعد، اتنی کوششوں کے بعد جو ہے وہ پیسے اکٹھے ہوئے تھے۔ اب بڑے پریشان کہ کیا کریں، کہ اتنے میں ان کو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ محفل درود پاک ہے، وہاں جو ہے وہ قرآندازی ہوگی اور عمرے کی ٹکٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ تو دونوں نے سوچا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جو ہے وہ اس محفل میں شریک ہوں، کہ اس میں خواتین و حضرات اس میں شامل ہوں گے، اور محفل کے اختتام پر قرآندازی ہوگی، اور جن خوش نصیبوں کا نام نکلے گا تو انہیں عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ تو انہوں نے اس نیت کے ساتھ اس محفل میں شرکت کی کہ اللہ کریم ہو سکتا ہے کہ کرم فرمائے اور انہیں ایک عمرے کا ٹکٹ مل جائے۔ ایک عمرے کے تو پیسے ان کے پاس موجود تھے، ایک ٹکٹ کے پیسے تو موجود تھے، لیکن ایک ٹکٹ کے پیسے انہیں چاہیے تھے۔ تو دونوں نے اس محفل میں اس نیت کے ساتھ شرکت کی۔ اب بات یہ تھی کہ وہ محفل جو ہے وہ خاصی دیر تک جاری رہی، رات دیر تک جاری رہی، قریب 4 بجے کے قریب وقت ہو گیا۔ تو بیوی بیچاری تھک گئی اس شخص کی، اور وہ بیوی بیچاری چلی گئی، اپنے گھر چلی گئی۔ ظاہر ہے کہ خواتین کو کام کاج ہوتے ہیں، کچھ مصروفیات ہوتی ہیں، تو وہ بیچاری چلی گئی۔ اب ان جو قرآندازی والے تھے، جو درود پاک کی محفل منعقد کرنے والے تھے، ان کی ایک شرط یہ تھی کہ جس کی بھی قرآندازی، جب ہم قرآندازی کریں گے تو جس کا نام نکلے گا اس کا محفل میں موجود ہونا ضروری ہے۔ کہ جب قرآندازی کریں گے، جب آئی ڈی کارڈ کی کسی بھی، جب اس آئی ڈی کارڈ کی کاپی نکالیں گے، کسی کا بھی قرآندازی میں نام نکلے گا تو اس بندے کا محفل میں موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ ہوگا تو وہی تب ہی اسے قرآندازی کا اس کو جو ہے وہ ٹکٹ ملے گا حج عمرے کا۔ تو ان کی ایک جو محفل والے تھے جنہوں نے محفل منعقد کی تھی، ان کی ایک شرط یہ تھی کہ جب قرآندازی کریں گے تو جس بندے کا نام نکلے گا اس کا محفل میں اس وقت موجود ہونا ضروری ہے، جب ہی اس کو عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ تو جب قرآندازی کی گئی تو اس شخص کی بیوی کا نام نکلا۔ اب اس شخص کی بیوی تو موجود نہیں تھی، ظاہر ہے کہ وہ تھوڑی دیر پہلے گھر چلی گئی تھی۔ تو اس شخص نے کہا لوگوں کو کہ بھئی میں اپنی بیوی کو بلا لاتا ہوں، ہمارا گھر پاس ہی ہے، میری بیوی ابھی آ جائے گی۔ تو وہاں پر موجود لوگوں نے کہا کہ بھئی نہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ یہ شرط رکھی گئی تھی
کہ جس کا نام نکلے گا اس کا محفل میں موجود ہونا ضروری ہے، اس کا محفل میں موجود ہونا ضروری ہے۔ آپ کی بیوی تو محفل میں موجود ہی نہیں ہے، اس لیے قرآن اندازی دوبارہ ہوگی۔ اب لوگوں کے اصرار پر قرآن اندازی دوبارہ کی گئی، تو جب قرآن اندازی دوبارہ کی گئی تو آپ سب سن کر حیران رہ جائیں گے کہ جب قرآن اندازی کی گئی تو اس شخص کا نام نکل آیا۔ پہلے اس کی بیوی کا نام نکلا، پھر اس شخص کا نام نکل آیا، تو سب اسے مبارکباد دینے لگے، اور سب جو ہے وہ اسے بڑے خوشی سے گلے ملنے لگے، اور اس سے یہ راز پوچھنے لگے کہ بھئی بات کیا ہے، اتنے سارے لوگ اس محفل میں موجود ہیں، اتنے سارے آئی ڈی کارڈز کی کاپیاں جو ہے وہ کاپیوں سے بکس بھرا ہوا ہے، اور پہلے آپ کی بیوی کا نام نکلا اور اب آپ کا نام نکلا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے رو کر اور بڑی محبت سے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم دونوں کو عمرے پر جانے کی بڑی شدید خواہش تھی، لیکن بمشکل پیسے اکٹھے کرنے کے باوجود ہمارے پاس صرف ایک عمرے کے پیسے، ایک ٹکٹ کے پیسے جمع ہوئے تھے، اور ہم اسی نیت کے ساتھ اس محفل میں شریک ہوئے تھے کہ اللہ کریم کرم فرمائے گا اور ہمیں بھی روز رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضری کا شرف عطا فرمائے گا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہم دونوں نے درود پاک کی کثرت کی، اور سچی نیت تھی، اخلاص تھا، اور دلی آرزو تھی کہ اللہ کریم ہم دونوں کو اکٹھے ہی روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں کرم فرمایا ہے، اور پہلے میری بیوی کا نام نکلا اور پھر اب میرا نام نکلا ہے۔ تو اے عاشقان رسول، غور کریں، درود پاک کی کثرت کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے۔ دیکھیے ویسے تو اس درود پاک کی کثرت کے بے شمار فضل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص برکت اور فضیلت یہ ہے کہ درود جو شخص یہ چاہتا ہو نا کہ اسے روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا شرف حاصل ہو، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو، درود اسلام کے نذرانے پیش کرے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہو، تو اس سے چاہیے کہ خوب خوب درود پاک کی کثرت کرے، خوب خوب درود پاک کی کثرت کرے۔ اللہ کریم کرم فرمائے گا اور اس کی جو یہ آرزو ہے وہ پوری ہوگی۔ ایک بہن کا کہنا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ ایک دفعہ میں سفر میں جا رہی تھی، میں ہائیس میں ویگن میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک دم میرے دل میں یہ آرزو جاگی کہ میں نیت کرتی ہوں کہ میں ایک مخصوص تعداد میں، شاید 1.25 لاکھ تھی، ایک تعداد تھی کہ میں اتنا درود پاک پڑھوں گی، اور اللہ کریم مجھے جو ہے وہ اس کی برکت سے مدینہ منورہ حاضری کا شرف عطا فرمائے، اور کاش کہ جو میں جو درود پاک پڑھ رہی ہوں اس کا اختتام مسجد نبی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں ہو۔ غالباً 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی انہوں نے نیت کی تھی، اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں کہ میں خود حیران رہ گئی کہ ہمارے تو معاملات بھی نہیں تھے، ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ ہم پر یہ کرم ہوگا، کیونکہ بالکل ہم جو نا وہ ہمارے پاس اتنے اخراجات نہیں تھے، ہم تو ہینڈ تو ماؤتھ تھے کہ ہماری ضروریات بڑی مشکل پوری ہو رہی تھی، تو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم پر بھی یہ کرم ہوگا، ہمیں بھی مسجد نبی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ کہتی کہ میں نے درود پاک کی کثرت اس نیت کے ساتھ شروع کر دی، اور سمجھ نہیں آئی کہ کیسے اسباب بننا شروع ہو گئے۔ کہتی کہ میرے شوہر کے بھائی نے ان کے کچھ پیسے دینے تھے، انہوں نے وہ پیسے ان کو لوٹا دیے، اور پھر کچھ دوسرے طریقے سے ترکیبیں جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی، اور اللہ کریم نے کرم فرمایا، اور مجھے وہ دن بھی آ گیا کہ میں مدینہ شریف روانہ ہونے کے لیے تیار تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، پھر کرم ہوا، مجھے مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور پھر جب پہلے دن مسجد نبی شریف میں حاضر ہوئی تو ابھی کچھ تعداد میری درود پاک کی رہتی تھی، اور پھر دوسرے دن میں نے مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر اپنے درود پاک کی جو نیت کی تھی اس کی تعداد مکمل کی۔ اے عاشقان رسول، درود پاک کی کثرت یہ وہ مبارک وظیفہ ہے جو حاجات کی تکمیل کا ذریعہ ہے، جو حاجات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، اور خصوصاً درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی شفقت فرماتے ہیں، خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اپنا قرب خاص عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ انہیں مسجد نبی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، انہیں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، انہیں سنہری جھالیوں کے سامنے دست بدستہ کھڑے ہو کر درود پاک پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے،
انہیں گنبد خضرا شریف کے سامنے درود پاک کی صدائیں بلند کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کی بھی خواہش ہے کہ آپ کو بھی اللہ کریم یہ شرف عطا فرمائے تو آپ بھی درود پاک کی کثرت کریں، اور کوئی نیت کر لیں، ایک ہدف رکھ لیں کہ اتنا درود پاک کی کثرت کریں گے، اللہ کریم اس کی برکت سے آپ کو یہ شرف عطا فرمائے گا، آپ کو بھی روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کی توفیق حاصل ہوگی۔ تو اس میں یہ ہے کہ میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ جو تعداد فکس کریں نا، روزانہ اسی تعداد کے مطابق درود پاک پڑھیں، اور توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور اس نیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے درود پاک پڑھیں کہ اللہ کریم اس کی برکت سے آپ کو بھی روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا شرف عطا فرمائے گا۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب سننے والوں کو روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ جو عاشقان رسول حضور علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضری کے لیے تڑپتے ہیں، اور جن کی دلی آرزو ہے کہ ان کو حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو، تو اللہ کریم ان کی خواہشات کو پورا فرمائے اور انہیں یہ مقدس شرف عطا فرمائے کہ وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود پاک کے نذرانے پیش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔